پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. جمعیت علماء اسلام نئی کنٹروورسیز کا شکار ہو گئی ہے. مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے مولانا فضل الرحمان صاحب پر، اور یہ کہا گیا کہ وہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے، اور بھی بہت کچھ ان کی جانب سے کہا گیا. پھر حافظ حسین احمد صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کی ہیں. جمعیت علماء اسلام کے 4 جو اہم رہنما ہیں ان کی قربانی دی گئی ہے پارٹی کی طرف سے ڈسپلن پر ایکشن لیتے ہوئے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف جمعیت علماء اسلام پر ایک دباؤ آیا ہے بلکہ پی ڈی ایم بھی دباؤ کا شکار ہوئی ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ استعفوں کا ہے. اپوزیشن مخمصوں کا شکار ہے کہ استعفے دے یا نہ دے، اور دے تو کب دے، اس کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. لیکن حکومت ایسا لگتا ہے کہ مخمصے کا شکار نہیں ہے، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے ہی استعفیٰ آئے گا فوراً قبول کر لیا جائے گا. اسی لیے 2 استعفے جب حکومت کے پاس آئے ہیں، قومی اسمبلی کے 2 اراکین کے استعفے، تو فوری طور پر حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے، ان کو بلا کر خط لکھا گیا کہ آ کر تصدیق کریں کہ آپ کا استعفیٰ تاکہ اسے قبول کیا جائے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو بھی یہ قبول تصور کیا جائے گا. اب اس پر جو ہے وہ ایک جو استعفوں کے معاملے پر اپوزیشن نے ایک چال چلی تھی کہ وہ حکومت کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ خود دباؤ کا شکار ہو گئے. اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ اتحادیوں کے ناراض ہونے کا ہے. ایم کیو ایم مردم شماری کے معاملے پر اتنی ناراض ہے حکومت سے کہ اس نے کابینہ اور پھر ایوان سے نکلنے کا اندیا دے دیا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے، پھر ہمیں یہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان موضوعات پر گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں کرواتا ہوں. ہمارے ساتھ اولیاء مقبول جان صاحب تشریف فرمائے. اولیاء صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مفتی کفایت اللہ صاحب مجھے جوائن کریں. مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کر لیں گے. میں سب سے پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ 4 اہم ترین رہنما ہیں، آپ کے سینئر ترین رہنما ہیں، آپ نے انہیں بیک جنبش قلم فارغ کر دیا، پارٹی سے نکال دیا. پوچھا تو ہوتا کیا مولانا جھوٹ بولتے ہیں، کیا جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ کچھ اس بارے میں کچھ انکوائری تو کی ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد وہ ایسا ہے نا کہ آپ کے سوالات کے 2 زاویے ہیں، ایک پالیسی میٹر ہے اور ایک ذاتی الزامات ہیں. تو ہمیں یہاں عوام کے سامنے بیٹھ کر ذاتیات پر بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کو جھوٹا کہنا یا اس جھوٹ کو، اس بات الزام کو پھیلانا. لیکن ہم نے تو کبھی سٹیٹس کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور ان پر وہ الزام یہاں ہم نے شمار نہیں کیا. ہم خاندانی طور پر شریف لوگ ہوتے ہیں، سیاسی لحاظ سے بھی شریف لوگ ہوتے ہیں. تو میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ذاتی حملہ نہ ہو. اب رہ گئی یہ پارٹی سے نہیں، یہ مفتی صاحب آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں اپنی پوزیشن واضح کر دوں، میں نے کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا. یہ مولانا شیرانی صاحب نے کہا ہے، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ اسد ایسا نہیں چلے گا. آپ نے میری بات پوری سننی ہوگی. اسد میں آپ کی بات سن رہا ہوں، لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ذاتی حملہ، تو میں اپنی پوزیشن واضح کر رہا ہوں کہ میں نے ذاتی حملہ نہیں کیا، شیرانی صاحب نے کیا. جی نہیں، آپ نے سوال تو اٹھایا ہے نا میرے سامنے، تو آپ بول رہے ہو نا. جی اب میں عرض کرتا ہوں ایک ہے پالیسی میٹر، اس بنیادی بات ہو جائے کسی کا نام لیے بغیر. یہ جو موجودہ پارٹیاں ہیں، آپ میں سے کسی پارٹی کو شامل کرنا یا شامل نہیں ہونا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ پر کوئی جبر نہیں ہے. اور جب آپ اپنی مرضی سے ایک پارٹی کو شامل ہوتے ہیں تو پھر آپ کے اس کے بڑے کا احترام کرنا پڑے گا. پالیسی میں ہمارے ہاں اس کو اطاعت امیر کہتے ہیں. آپ کو اطاعت امیر کی طرف جانا ہوگا. تو ظاہر ہے اگر میں پارٹی میں ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور میں اطاعت نہیں کرتا تو پھر تعزیبی کارروائی کا سامنا کرنا تو پڑتا ہے. یہ اس کا، اور اگر پارٹی کا امیر جھوٹ بول رہا ہو اور کوئی پارٹی کا رکن کہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا اس کو اجازت ہوگی شرعن یا نہیں ہوگی؟ سر کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اس کا بھی طریقہ ہے نا کہ ایک بات دیکھو نا، آج آپ نے اپنے گھر میں آج بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا کہ وہ ساری باتیں جو آ کر بازار کے چوک میں کر دیں. ہر ایک جگہ ہوتی ہے، اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک مجلس عمومی ہے، مجلس عاملہ ہے اور مجلس شورا ہے.
اور ان کو براہ راست بھی کہا شامل ہوا جا سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خط لکھیں. لیکن تمام باتوں کا بالفضل و تقدیر آپ یہ بات کرتے ہو کہ ہم تمام باتوں کو میڈیا میں ڈسکس کریں تو ہماری پارٹی اس کی متحمل نہیں ہے, اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے. ہم ان باتوں کو اداروں میں رکھتے ہیں, کوئی آدمی اعتراض کرے, مولانا فضل الرحمان صاحب کسی تنقید سے بالا تر نہیں ہے. ہم جو اپنے لیڈر کو مانتے ہیں لیڈر ہی مانتے ہیں, وہ انسان ہوتا ہے ہمارے ماحول کا. کوئی آدمی اعتراض کرنا چاہے, اس سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 6 سال پہلے مولانا محمد خان شیرانی نے پشاور کی عمومی کے اجلاس میں سخت الزامات لگائے, مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, جواب دے دیا. لیکن یہ کہ پارٹی کی بات کو یا چوک میں کرنا, اس میں کس کا فائدہ ہے. ایک اور بات بھی بتاؤں اسد, یہ ہمارے اختلافات تو چلتے تھے نا, لیکن حکومت کو ضرورت نہیں تھی. آج حکومت کو ضرورت ہے نا, ان کا اپنا چورن نہیں ہے. اگر مولانا شیرانی نے یہ بات نہ کی ہوتی تو یہ کیا کرتے بیچارے. دیکھیے, دو بھائیوں میں اگر اختلاف آ جاتا ہے تو ہماری صحت مند روایات معاشرے کی یہ کہ ہم انہیں صلح کریں, یہ نہیں کہ ان باتوں آپ کہہ رہے ہیں شبلی فراز صاحب کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں پوزیشن کی بات ہے. جی, علی امین گنڈا پور صاحب کو اور شبلی فراز کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بھی ایک نصیحت نہیں, میں آپ کو بھی ایک نصیحت کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ گھر کی بات چوک میں نہ کی جائے, اور جو بات جہاں کرنی ہے وہاں کی جائے. ٹھیک ہے, چلیں. فاروق حبیب صاحب, سر یہ کسی کے گھر کا مسئلہ ہے. شبلی فراز صاحب, علی امین گنڈا پور صاحب پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے. ایسا لگتا ہے کہ کسی کی پارٹی کے اندرونی مسائل کو آپ جو ہے سیاسی طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے, وہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں گے. ڈسپلنری ایکشن آپ نے بھی لیا, عظمیٰ کاردار صاحبہ کے خلاف لیا, اور لوگوں کے خلاف آپ لیتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے پارٹی سے کچھ لوگوں کو نکالا جو آپ سے فوراً فنڈنگ کا حساب مانگ رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ پریس کانفرنس کیوں ہوئی, اس کا جواز کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ بات تو گھر کی بات تو نہیں رہی. بات یہ ہے کہ جب ان کے اپنی پارٹی کے جو ہے سینئر رہنما ہیں, پرانے لوگ ہیں, مولانا شیرانی صاحب ہیں, حافظ حسین احمد صاحب ہیں, شجاع ملک صاحب ہیں, اور جو ایک اور رہنما ہیں, وہ جب یہ بات آ کے کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی پارٹی میں بات وہاں پر نہیں سنی جا رہی تھی تو انہوں نے بات آ کے اوپنلی کر دی, اور اگر اوپنلی وہ ان کو راہ راست کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو وہ بات بری بنا لی گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہے. آپ کہتے ہیں کہ دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, صلح جوئی کرنی ہے, تو صلح جوئی کا مطلب یہ تو نہیں ہے پھر آپ پارٹی سے نکال دیں. بات یہ ہے کہ چلے نکال دیا, پارٹی سے کر لیا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں ان باتوں کے اندر کوئی جان ہے یا نہیں ہے, اس میں وزن ہے یا نہیں ہے, وہ چیز دیکھنی ہے. اور دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ مولانا کی پالیسیز کے ساتھ اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں نا, جب آپ ایک ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں, آپ ریاستی اداروں کو, ریاست کو جو ہے وہ دھمکیاں لگانا شروع کر دیں, اور آپ اپنے آپ کو قانون کے تابع نہ سمجھیں, تو آپ کسی چیز کا جواب دینا مناسب نہ سمجھیں. عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ان کی 45 سالہ کمائی کا حساب مانگا جاتا ہے. وہ 60 ڈاکومنٹ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں, ایک پائی کا وہاں پر حساب دیتے ہیں. ان سے جو ہے وہ نیب ان کو نوٹسز جاری کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے کبھی اسلام آباد کی پراپرٹی کہاں سے خریدی, ڈی آئی خان میں زمینیں کہاں سے خریدی, اور یہ جو اتنی جائیدادیں آپ کی بنی ہیں, یہ الحمدللہ کوئی ٹیکسٹائل مل تو آپ کی چل رہی ہوگی, وہاں سے آمدن آ رہی ہوگی, تو اس کے ذرائع آ کر جو ہے وہ آپ ہمیں بیان کر دیں. لیکن یہ تمام تر چیزیں بتانے کی بجائے وہ اداروں کو جو ہے وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی ادارے کے باہر جا کے دھرنا دیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ہم تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل ہے اس بار آپ کے لیے کہ آپ کو کے پی کے کی عوام نے بھی ریجیکٹ کیا, آپ کو اقتدار میں سے حصہ بھی نہیں ملا. اگر حصہ ملا ہوتا تو دھاندلی طلع الیکشن بھی آج جائز ہو جاتا. آپ کو جو ہے وہ 2013 میں بھی مولانا نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی, زرداری صاحب نے بھی کہا تھا دھاندلی ہوئی, لیکن اس وقت اقتدار کی بندر بانٹ ہو گئی, کوئی احتجاج نہیں ہوا, کوئی جلسہ نہیں ہوا, کوئی جلوس نہیں ہوا. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اس بار جو ہے ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی نہ ڈھیل مل رہی ہے, نہ کوئی ڈیل مل رہی ہے, نہ کوئی این آر او مل رہا ہے, کوئی ان کے ساتھ پس پردہ جو ہے وہ گفتگو کیوں نہیں کر رہا. یہ ان کا بنیادی مسئلہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار ان کو یہ جاننا پڑے گا کہ اب اس ملک کے اندر جو ہے وہ قانون کی حاکمیت قائم ہونی ہے. اس ملک میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے وہ ڈھیل اور ڈھیلیں لے کر جو ہے وہ اس ملک کے لوگوں کو, معصوم لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے خزانے کے اوپر ڈاکے مارتے رہے. اب اس کا حساب تو جو ہے وہ دینا پڑے گا. اور جب پارٹی کے اندر اس قسم کی آوازیں ہوتی ہیں, حافظ حسین احمد صاحب, مولانا شیرانی صاحب ایک کریڈیبل لوگ ہیں, ان کی ایک اپنی بھی رسپیکٹ ہے,
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قد جو ہے وہ اپنی جماعت کے علاوہ بھی ان کا ایک تشخص ہوتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعتزاز احسن کا تشخص نہیں ہے. اعتزاز احسن نے اختلافی باتیں نہیں کی تو کیا ان کو پیپلز پارٹی سے باہر نکال دیا گیا ہے؟ صحیح ہے. اختلافی باتیں ہوتی ہیں, وہ بھی راہ راست کے اوپر لانے کے لیے ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کو صرف یہ ہو کہ آپ کا تمام معاملہ اپنی ذات کے ارد گرد گھوم رہا ہو اور تمام لوگ جو ہے وہ آپ کی ذات کو ہی پوجا کریں, تو پھر اس قسم کی آوازیں اٹھتی ہیں اور وہ پھر میڈیا میں بھی آتی ہیں اور پھر آپ کا سوال بھی پوچھنا چاہیے. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے. اب میں اوریہ صاحب, یہ جو باتیں کی گئیں کہ پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے, موروثیت لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, پھر یہ کہ مولانا جھوٹ بولنے کے عادی ہیں, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان الزامات کو, اور کیا ان الزامات سے کیا مولانا کی سیاست پر اور پی ڈی ایم کی سیاست پر کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں, حافظ حسین احمد صاحب سے میرے تقریباً 30 سے نہیں بلکہ 40 سال سے زیادہ پرانے تعلقات ہیں اور میں ان کو بہت قریب سے اور اچھی طرح جانتا ہوں. مولانا شیرانی صاحب سے بھی میرے تعلقات ہیں. میں بلوچستان کی ساری سیاست کو جانتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے کہ میں نے کبھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو اسلام کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کو اسی طرح ایویلویٹ کیا ہے جس طرح باقی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں, کیونکہ باقی سیاسی پارٹیوں کی طرح ہی وہ اس سیاست میں حصہ لیتے ہیں, اور جو معیارات باقی سیاسی پارٹیوں پہ لاگو ہوتے ہیں وہی معیارات اس کے اوپر بھی لاگو ہوں گے. کیونکہ اگر تو اسلام کے بنیادی پرنسپلز پہ چلے جائیں تو پھر یہ 3-4 پارٹیاں نہیں بنتی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا, پھر فرقہ بندی نہیں ہوتی, پھر ایک ہی ہوتا ہے. پھر تو اللہ کے رسول یہ کہتے ہیں وَإِذَا بُعِثَ الْخَلِيفَتَيْنِ تَقْتُلُ آخَرُ مِنْهُمَا, کہ اگر تم میں سے 2 خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو آخری والے کو قتل کر دو. تو یہ باقی پارٹیاں ہیں اور بڑی اچھی بہت اچھی سیاست کرتے ہیں جو جمہوریت میں ہوتی ہے. اس جمہوریت کے اندر آپ کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک بات طے ہے, آپ کا ہر اختلاف جب پبلک میں آ جائے تو پبلک میں ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ نے ووٹ پبلک سے جا کے لینے ہیں. آپ نے یہ طے نہیں کرنا پارٹی کے اندر کہ پارٹی کے اندر کیا اختلاف ہے تو پارٹی جو ہے وہ پارٹی سے جو بندہ ایم این اے ہوگا وہ ایم این اے ہوگا. پبلک جو ہے آپ کے کردار کو, آپ کے اخلاق کو, آپ کے رویوں کو, آپ کے ذاتی جھگڑوں کو, آپ کے نظریات کو دیکھتی ہے, وہ سمجھتی ہے. اور یہ آج سے نہیں, اکبر بگٹی جس زمانے میں اس نے نیب کی حکومت توڑی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 جمعیت کے 2 صوبائی ارکان مولانا حسن اور مولانا صالح محمد جو تھے وہ باقاعدہ پارٹی کو چھوڑ کے وہ باقاعدہ اس میں شامل ہو گئے تھے, نیب کو, اپنی پارٹی کو چھوڑ کے اکبر بگٹی کی حکومت میں, اور نیب کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور جام کلام اس سے بڑا شور شر مچا, پھر وہ علیحدہ ہو گئے, پھر واپس بھی چلے بھی گئے. پھر اس کے بعد رسول اللہ جمالی کی جب گورنمنٹ ہو رہی تھی اس وقت ایک مولانا خوستی ہوتے تھے. وہ مولانا خوستی جو تھے وہ ان کا ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا. وہ بھی آخر میں اس کو وہ بالکل جیسے جمہوری سیاست ہوتی ہے پھر واپس بھی آگے چلے گئے. ٹوٹل آپ اس کو ایک اسلامی سیاست نہیں کہہ سکتے کسی طور پر کہ آپ ایک نظریاتی سیاست جس کو, اس لیے میں اسی کو حساب سے ناپتا ہوں کہ اگر ہم اعتزاز احسن کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں, اگر ہم اس کے اندر اختلاف جو ہے اس کے خلاف اے این پی میں کر سکتے ہیں, بے نظیر کے اس میں نواز شریف کا ہم کہہ سکتے ہیں, تو ان کے بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان کے اختلافات جو ہیں ان کے اوپر وزن ہونا چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ کہہ رہے ہیں. یہ سوال جی مکمل کر لیں, مگر ایک چھوٹا سا سوال جو میں نے ایڈ کیا تھا پہلے وہ یہ کہ اس سے فرق کیا پڑے گا, کیا پی ڈی ایم دباؤ میں آئے گی اس سے, ان حالات سے؟ جی دیکھیں باہر بات ہے لیڈرشپ. دیکھیں میری بات سنیں کہ آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ آج تک جتنی جمہوری تحریکیں اٹھی ہیں وہ نوابدہ نصر اللہ کی وجہ سے اٹھی ہیں, کیونکہ اس شخص کے اندر ایک بے غرضی شامل تھی. اس شخص کو پتا تھا کہ پی ڈی پی نے آج تک نہ کبھی کوئی سیٹ لی ہے, نہ آگے لینی ہے, اور نہ اس کو کسی قسم کا. لیکن جب کسی ایک پارٹیوں کا اتحاد ہو جائے اور اس کے ایک آدمی کی ذاتی پارٹی کا بھی اپنا مفاد ہو تو اس میں ٹکراؤ آتا ہی آتا ہے. اب دیکھنا یہ پہلا میں نے اتحاد دیکھا ہے کہ جس میں مریم نواز کھڑی ہو کے کہتی ہے نواز شریف تم کو یہ نہیں دے گا, وہ یہ نہیں کہتی پی ڈی ایم نہیں دے گا, نواز شریف تم کو یہ نہیں مانے گا. اچھا بلاول کہتا ہے زرداری اور ہم نہیں مانیں گے, ہم بھٹو کے فالوور ہیں. آپ دیکھیں 77 کی جو جس میں حضرت مولانا مفتی محمود تھے اس جدوجہد میں شامل تھے, کسی ایک نے یہ نہیں کہا تھا کہ مولانا مودودی یہ نہیں کرے گا, کسی ایک نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم فلاں جگہ مولانا نورانی.
ایک آواز آتی تھی، صرف ایک آواز آتی تھی، ہم کیا چاہتے ہیں. یہاں تو مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سا اعتراض جو ہے یہ لگتا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں مختلف پارٹیوں کو بلایا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں اپنی پارٹیوں کی باتیں. شاید ایسی چیزیں تو تحریک نہیں پیدا کرتے. مولانا شیرانی صاحب نے شاید اسی لیے شاہد عارف صاحب اس پر اپنا تجزیہ یہ کیا ہے کہ غیر فطری اتحاد ہے، اپنے اپنے مفاد کے لیے ساری پارٹیاں کام کر رہی ہیں اور ان کی پیش گوئی یہ ہے کہ یہ اتحاد بہت جلد ٹوٹ جائے گا. اب یہ جو دراڑیں آج دیکھنے میں آئی ہیں جمعیت علماء اسلام میں، 4 اہم ترین اور سینئر ترین رہنما کو فارغ کیا گیا ہے، ارشاد عارف صاحب آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اتحاد پہلا اتحاد ہے، واحد اتحاد ہے جس کا کوئی ایسا لائحہ عمل نہیں ہے جس کو آپ پازیٹیو کہہ سکیں، جس میں کوئی بنیادی نوعیت کا کوئی ایسا نقطہ ہو جس پہ یہ متحد ہو سکتے ہوں. مثال کے طور پر مشرف کے خلاف جو اتحاد تھا اس میں یہ تھا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر ہے اس سے ہم نے نجات حاصل کرنی ہے. جنرل ضیاء الحق کے خلاف اس طرح کا اتحاد تھا. بھٹو کے خلاف جو اتحاد تھا ایک سول عامریت تھی، بدترین قسم کی فاشسٹ گورنمنٹ تھی، اس سے نجات حاصل کرنا مقصود تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا جس میں بڑی کشش تھی، لوگ باہر نکلے، انہوں نے جانوں قربانیاں بھی تھیں. اس اتحاد میں پہلے دن سے ایک تضاد موجود ہے. نمبر 1 تضاد یہ ہے کہ یہ ایک نقطے پر متحد نہیں ہو سکے. مثال کے طور پر یہ تو سارے کہتے ہیں عمران خان کو جانا چاہیے، لیکن کیسے جانا چاہیے اس پر اتفاق نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر کچھ اور ہے. یہ جو کہا گیا ہے عمران خان خود استعفیٰ دے دیں، یہ بیسیکلی یہ اتحاد کے اندرونی تضادات کا ہی شاہکار مطالبہ ہے. یعنی خود کیوں استعفیٰ دے دیں؟ کیونکہ یہ خود متفق نہیں ہو پا رہے کہ ہم نے حکومت کو ختم کس طرح سے کرنا ہے. اگر یہ متفق ہوتے کہ ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے، ہم نے استعفے دینے ہیں، ہم نے کوئی پر تشدد احتجاجی تحریک چلانی ہے جس کے نتیجے میں جو بھی ہو جائے، یہ اتفاق رائے نہیں ہے. اگر اتفاق رائے ہوتا تو یہ مطالبہ نہ کرتے جی آپ 31 تک استعفیٰ دے دیں. ایک تضاد یہ ہے. دوسرا تضاد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم موجودہ اسمبلیوں کو نہیں مانتے. یہ الیکشن جو 18 کے ہیں اور یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے اس کو ہم نہیں مانتے کہ اس نے کرائے ہیں اور دھاندلی زدہ ہیں. آپ یہ موجودہ حکومت کو نہیں مانتے، لیکن پیپلز پارٹی خود الیکشن کمیشن کو خط لکھتی ہے اس کی حکومت کے جناب آپ فوری طور پر انتخابات کرائیں ضمنی، اور جس میں وہ حصہ بھی لے گی. ایک ایسی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، ایسی اسمبلی میں جانے کے لیے جو دھاندلی زدہ ہیں، آپ حصہ کیسے لے سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ ایک تضاد ہے آپ کے پاس. اور پھر سینٹ کا الیکشن ہے. سینٹ کے الیکشن میں ابھی تک ان پارٹیوں نے کسی نے نہیں کہا، مولانا فضل الرحمان ایون جو کہتے ہیں جی میں تو بالکل باطل مانتا ہوں اس پارلیمنٹ کو، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سینٹ کے الیکشن نہیں اس میں حصہ نہیں لیں گے، ہم اپنا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کریں گے، ہم اپنا کوئی ووٹ نہیں دیں گے. یہ اگر انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا ہے تو مولانا کفایت اللہ صاحب بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک مولانا شیرانی کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بات درست ہے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ڈسپلن کا تقاضا ہے، یہ ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن ڈسپلن میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں، ایک اگر دیوار کو ایک مقام کو آپ نے درست کرنا ہے تو اس کو لیٹر کو آپ توڑ پھوڑ نہیں شروع کر دیتے، اس کی آپ ایسی دیوار نہیں کراتے جس کے نتیجے میں بلڈنگ ہی نیچے آپ رہے. مولانا شیرانی جیسے لوگ جو ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی وہ دیوار ہیں جس پر اس کی چھت کھڑی ہوئی ہے. وہ اپنے طور پر ان کا ایک وزن ہے، ان کی اہمیت ہے، اور بلوچستان میں تو ان کا ایک حلقہ اثر ہے. جب آپ اس کو نکالتے ہیں پارٹی سے، اس کی بنیادی رکنیت ختم کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تضادات بڑے گہرے ہیں. اور مولانا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر مولانا شیرانی اندر رہتے ہیں، حافظ حسین احمد، مولانا شجاع الملک، مولانا نصیب گل تو میرے خیال پہلے بھی ایک دفعہ نظریاتی بنا چکے ہیں، شاید مولانا عصمت اللہ کے ساتھ جا چکے تھے، مجھے پورا یاد نہیں ہے، شاید مفتی صاحب درست بتا سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر ایک اختلاف ہے. اگر یہ معاملہ اسی طرح چلا، آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام میں جس طرح کے اختلافات سامنے آئے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں بھی ایسے ہی اختلافات سامنے آئیں گے، جس کے نتیجے میں یا تو پارٹی
बिखर जाएगी, ठीक है, या फिर उनको भी इसी तरह का एक सख्त किस्म का मियां साहब नोटिस लेना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे। राइट इरशाद साहब, एक और बड़ा ये तजादात के साथ ये इत्तेहाद आगे नहीं चल सकता। ठीक है, एक और बड़ा मसला वो इस्तीफों के मामले पर। अब पहले तो हुकूमत पर दबाव आ रहा था अपोजिशन की तरफ से कि हम इस्तीफे दे देंगे, अब ने ये कह दिया कि इस्तीफे देंगे तो फौरन कबूल करेंगे, और उस पर अमली तौर पर कदम भी उठाया जब स्पीकर साहब ने 2 अरकान को ये खत लिखा, सेक्रेटरी की तरफ से लिखा गया कि आपके इस्तीफे मौसूल हुए हैं, आकर इसकी वजाहत कर दें हम, ताकि इसे फौरन कबूल करें। और उन्होंने कहा नहीं नहीं जनाब, ये हमारे नहीं है, ये हमने नहीं भेजे, ये जालसाजी हो गई, ये किसी और ने भेज दिए होंगे, आप इस्तीफे कबूल मत करें। तो ये क्या पांसा पलट गया है, क्या सूरत है? इस्तीफे आ रहे हैं, नहीं आ रहे? इस्तीफे आएंगे तो कब आएंगे, और आएंगे तो क्या होगा? एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आप इस्तीफे देना चाहते भी हैं और इस्तीफे कबूल होने से घबरा भी रहे हैं, क्या मामला है ये? असद मैं और ये मकबूल जान साहब को सुनता रहता हूँ, लेकिन आज लगता है उनसे ज़रा बेतकल्फी है कि उनका कुछ सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया है। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पार्टी जमहूरी है और आपकी बात कोई घर की बात नहीं होगी, हमें बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम से रहनुमाई लेनी होगी। आप फरमाते हैं अफजलुल जिहाद कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तान जाहिर। सुल्तान जाहिर जो पाकिस्तान का है वो बहुत बड़ा जाबर है। जब मौलाना फजल रहमान ने उसके गिरबान में हाथ डाल दिया तो कुछ शिकस्त रुख्ती होगी, लेकिन हमने ये शिकस्त कबूल करनी है, लेकिन सुल्तान जाहिर के हाथ से गिरबान नहीं हटाना। इंशाअल्लाह हम कौम को आज़ादी दिलाएंगे, ये आइन मुहतरम होगा, इसको सलूट होगा, और जिन लोगों ने आइन का गला गूंटा है इंशाअल्लाह उन सबको काबिल एहतसाब होना पड़ेगा। अब हमारी जदोजहद एक तहरीक की तरफ गई, इसको रोका गया तो फिर इनकलाब है। मैं अर्ज करता हूँ, इसको रोका गया तो इनकलाब है। हुक्मा कहते हैं अगर आपने नक्सीर का खून जो आ रहा है इसको रोक दिया नाक से तो अपना रास्ता खुद बनाएगा। मेरा यही तबसरा है। इस्तीफा के बारे में आप सवाल करें 31 दिसंबर के बाद, उससे पहले ये सवाल करना रेलेवेंट नहीं है जी। अच्छा जो मुफ्ती साहब रेलेवेंट इसलिए है कि जिन 2 अरकान के इस्तीफे पहुंच गए स्पीकर, अव्वल तो ये भी मुहिम्मा है कि ये क्या दोहरा खेल है कि जी स्पीकर को इस्तीफे पहुंचा भी दिए, और जब वो स्पीकर कह रहा है कि आप आके बताएं हमें, वो इनकार कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल तो बनता है कि आप देना चाहते हैं, मंजूर कराना चाहते हैं या नहीं? सुनिए जी, आप टेक्निकल गलतियों को इशू बनाएंगे तो उसका माना ये होगा कि आपके पास असल इशू नहीं है। हम बाजुमात इस्तीफा देंगे, एक साथ देंगे, और 31 दिसंबर के बाद आपको ये सवाल करना है। पहले ये हमारे होमवर्क है, उस पर आप सवाल नहीं करो। सही है। स्पीकर को देंगे या अपनी क़यादत को देंगे? स्पीकर को देना चाहिए ना। तो आप चाहेंगे, आपकी दिलचस्पी होगी तो आपको दे देंगे। नहीं हमें ना दें। अब आप ये तो बात आपकी ज्यादा है ना, हंसी में बात डाल दी आपने, बात आपने हंसी में उड़ा दी है। वैसे आपकी दिलचस्पी ज्यादा है, आपको दे देंगे, आप पहुंचा दें। अच्छा, लेकिन मसला ये है फरूख हबीब साहब कि ये इस्तीफे जो है अगर बड़े इकट्ठे आ गए और आपने कबूल कर लिया तो जाहिर है वो भी परेशानी में पड़ जाएगी। आप इक्का दुक्का एक 2 करके कबूल करना चाहते हैं कि 2 पहले रख लें, 2 को फिर बुला लें, 2 को फिर बुला लें। ये क्या आपने इस्तीफे कबूल करने शुरू कर दिए? आपके इस्तीफे जब गए थे नवाज शरीफ की हुकूमत में तो देखिए स्पीकर साहब ने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए उसे कबूल नहीं किया था और आपको दोबारा बुला लिया था पार्लियामेंट में। देखें, बात यह है कि बड़े ज़र्फ का सबूत उन्होंने दिया या नहीं दिया। मामला ये है कि जो अभी 2 लोगों के इस्तीफे आए हैं उनके दस्तखतों के साथ आए हैं, और आप देखें कि इस्तीफों के गुब्बारे से किस तरीके से हवा निकल गई है जब स्पीकर साहब ने उनको तस्दीक के लिए बुलाया है। और अगर वो तस्दीक के लिए नहीं आते तो गालिबन उन्होंने ये भी कहा है कि फिर इसको कानून की नज़र के मुताबिक देखूंगा, और उसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि उसको वो कबूल भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो तमाम तरह इख्तियारात जो है वो स्पीकर के पास मौजूद हैं। और आज अगर वो मुकर रहे हैं, जिनमें से एक कैप्टन सफदर के भाई हैं, अगर आज वो मुकर रहे हैं उससे और यू टर्न ले रहे हैं, तो फिर जो है वो उनके सिग्नेचर्स का जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली को इख्तियार है कि वो उनका जो है वो फ्रांसिक भी करवा लें कि आया ये दस्तखत जो है वो उनके हैं या नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि उनके लेटर हेड्स के ऊपर उनके दस्तखतों के साथ जो है वो इस्तीफे
स्पीकर कौमी असम्बली के पास पहुंच जाएं और फिर तो ये उसकी वजाहत आई है ना कि वो इंटरनेट से डाउनलोड होकर किसी और ने पोस्ट कर दिया है उन्होंने। एक मिनट फ्रेंसिक नहीं होता था भाई। फिर तो मसला ये है ना, इस तरह तो फिर पूरी कौमी असम्बली के इस्तीफे कोई भी भेज देगा। मसला ये है कि जो चीज सामने आई है उससे ये पीछे हट रहे हैं। तो जो पहले इनको शिकस्त हुई लाहौर जलसे में नाकामी की शक्ल में, उसके बाद जो है इनको अब इस्तीफों के मामले से पीछे हटना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि आगे ज़िमनी इंतखाबात भी आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पहले पीछे हट चुकी है, उसके अलावा जो है वो अब नून लीग भी जो है वो अपनी रस्सी इनसे छुड़वाना चाह रही है। उनको भी वजीराबाद के अंदर डस्का के अंदर जो है वो इंतखाबात जो है वो ज़िमनी लड़ना है और आगे सेनेट के इंतखाबात भी लड़ना है। तो मुझे बहुत जल्द नज़र आ रहा है कि फजलुर रहमान साहब फिर इनसे गिले करते नजर आएंगे। वही गिला नजर आएगा जो पिछले साल लॉन्ग मार्च में नजर आया था। सीढ़ी भी गायब थी और बावर्ची भी गायब था। और आप देखेंगे कि ये जो हमें ताने देते हैं, अब मुझे आप बताएं कि कल एक टीवी प्रोग्राम के ऊपर मौलाना अजमल कादरी साहब आके बैठे हुए थे। वो ये कह रहे थे कि जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो उन्होंने हमारा एक वफद खुफिया तौर के ऊपर इसराइल के साथ मुज़ाकरात करने के लिए भेजा था। तो फिर यहूदी एजेंट कौन है? यहूदी एजेंटों का साथी कौन बन के बैठा हुआ है? ये अवाम भी तो सवाल जो है वो पूछ रही है। क्या विकीलीक्स को भूल गए हैं जब उसी एन पैटरसन के साथ जो अमेरिकी खातून थी, औरत की हुक्मरानी के ये खिलाफ हैं, मरियम बीबी के साथ भी खड़े होते हैं, एन पैटरसन के साथ भी बैठते हैं। एक मिनट बात हुई ना, इन्होंने बात की, जरा मुझे बात कर लें। देखें उसमें आप कह रहे थे कि हम आपकी खिदमत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। मुझे आप ये बताएं ना, जहां इस्लाम से ज्यादा इस्लामाबाद की फिक्र हो तो वहां पर फिर इस किस्म की जो है वो बातें जेब नहीं देती। और मैं ये समझता हूं कि इस्तीफों के साथ साथ मौलाना को चाहिए जो लस्सी पी है उसके बिल भी जमा करवाएं। जो कश्मीर कमेटियों के दरमियान जो है जो मजे लूटे हैं, जो पेज एंड पर्क्स एंजॉय किए हैं, उसका भी हिसाब दें। ये कौमी असम्बली के जब इंतखाबात हुए तो ये असम्बलियां हराम थी। जब आपने सदारत का इलेक्शन लड़ना था उसी असम्बलियों से वोट लेने चले गए, उस वक्त ये वोट हलाल हो गए थे। अब मैं ये समझता हूँ कि आपका ये तमाम मजाक कौम समझ चुकी है। आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप क्या चाहते हैं इस सर्दी के मौसम के अंदर आप जो है वो जो मदारिस के बच्चे हैं, जो गरीब गुरबा घरों से जिनका ताल्लुक है, उनको आप सड़कों के ऊपर लाकर जो है वो इस तरीके से यरगमाल बनाकर जो है वो लेकर आएंगे? मैं ये समझता हूँ कि आप अपना मज़मूम एजेंडा उन मासूम बच्चों के सर से नहीं पूरा कर सकते। यही बात तो हाफिज हुसैन अहमद कह रहे थे कि हमें जिस तरीके से जो है वो खबार करवाया गया हमारे बच्चों को, मासूम बच्चों को, तो क्या उन्होंने जो है वो गलत बात की? मैं ये समझता हूँ कि अब इनको इस चीज से जो है वो इनकी हिकमत अमली पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, नाकाम हो गए, शिकस्त पे शिकस्त हुई है। इनकी ब्लैकमेलिंग के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इनको कामयाबी किसी सूरत जो है वो नजर नहीं आई, ना इनको मिलेगी। ठीक है। और ये साहब, ये इस्तीफा कार्ड जो इस्तेमाल हुआ अपोजिशन की तरफ से, ये अपनी अहमियत खो चुका? देखिए, इस्तीफा कार्ड कभी भी ऐसी सूरत हाल में अहमियत खो देता है कि जब आप तहरीक ना चला रहे हो। इस्तीफा उस वक्त होता है जब पूरा मुल्क आपने जैम कर दिया हो, जब आपके मुकम्मल तौर पर हुकूमत के लिए कोई रास्ता न रह गया हो, उस वक्त इस्तीफा कार्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए 77 में जो है वो एक किस्म का इस्तीफा हो गया था, क्योंकि जाहिर बात है वो लोग नहीं जाते, उन्होंने कहा था हम नहीं जाते, हम असेंबली को नहीं मानते। 37-38 लोग थे, लेकिन उस 37-38 लोगों की अहमियत इतनी बढ़ गई थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिर वक्त में दोबारा इलेक्शन, पहले तो वो उस पर मान गया था कि मैं इन सीटों पर कराता हूं जिनको आप कहते हैं कि यहां धांधली हुई है, अपनी सीट पे कराता हूं, चारों वज़ीर आला की सीट पे कराता हूं। 35-36 लोग अपोजिशन के इस काबिल हो गए, क्योंकि पब्लिक में मूवमेंट इस तरह की चल गई थी। पब्लिक पूरे का पूरा पाकिस्तान जैम हो गया था। उसकी वजह कि खा वो वली खान था या उसकी पार्टी थी, बेशक जो। अब देखे मसला सारा ये है कि यहाँ पर हालत यह, मौलाना मुफ्ती के बाद साहब से साथ मैंने अपने हिसाब से जो गिला किया, वो मेरा अपना एक गिला हमेशा से मौजूद रहता है कि मैं दीन की सियासत को बिल्कुल और तरीके से देखता हूँ, और वो इनकलाबी सियासत होती है और वो इस तरह की सियासत में नहीं होती। वो मेरा गिला रहेगा हमेशा। लेकिन मैंने उसके साथ ये भी कहा कि मौलाना जो है इंतहाई जीरक सियासत है। मैंने कोई आम सियासतदानों में इतना जीरक आदमी नहीं देखा। लेकिन मसला सारा ये है कि आप कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अपना एजेंसियां जो हैं वो मुदाखलत करती हैं, तो कैसे उसको दूर होगा? क्या एजेंसियां मानेंगी कि हम नहीं मुदाखलत करते?
اور آپ کے ساتھ بانٹ کے آکے گی. اور کیا وہ کس قانون کے تحت کرتی ہیں؟ کوئی قانون لکھا ہوا ہے جس کو آپ نے تبدیل کرانا ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے جس کو آپ تبدیل کرانے چلے ہیں. کوئی رولز آف بزنس بنائے گئے ہیں کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں. ایجنسیاں کیوں مداخلت کرتی ہیں اور آپ مداخلت کیوں لیتے ہیں؟ آپ برابر کے مجرم ہیں. جس بندے کو فار ایگزامپل الزامات کے ہیں کہ وہ ایک بندے کو فون کرتے ہیں کہ تم فلاں پارٹی میں شامل ہو جاؤ, تو اس بندے کے پارٹی کے سر پہ تلوار رکھی ہوگی شامل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایجنڈا کوئی نہیں ہے, کیا کرنا ہے. اس لیے کہ آج اگر چونچوں کے مربے کو مولانا انجن تو بن گئے ہیں, لیکن ڈبوں کے اندر جو ہے نا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک نقطے پر اکٹھے ہیں, باقی سب کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں. ارشاد عارف صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کو گھر بھیجنے کے ایک نقطے پر متفق ہیں, یہ ہمارا ایجنڈا ہے, اس پر مختلف, باقی سب کی اپنی اپنی سیاست, اپنا اپنا نظریہ. نہیں, اس پہ بھی متفق نہیں ہے. دیکھیں, حکومت کو گھر بھیجنا ہے, طریقہ کار کیا ہے یہ بتا دیں. بلاول بھٹو کہہ دیں کہ جناب والا ہم حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں عوامی تحریک کے ذریعے, کبھی نہیں کہیں گے. وہ یہ کہہ دیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے گھر بھیجنا چاہتے ہیں, وہ باقی نہیں مانیں گے, کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک تو پھر آپ کو پہلے اعتماد کرنا پڑے گا اسمبلیوں پر, اور پھر آپ کو اس کے لیے جو مطلوبہ تعداد ہے وہ فراہم کرنی پڑے گی. جب آپ کا طریقہ کار ہی واضح نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے, غیر جمہوری طریقے سے اور غیر اخلاقی طور پر. اصل ایک تضاد اور ہے, اس پہ غور کریں. یہ تمام جماعتیں وہ ہیں جو 2014 میں اکٹھی کھڑی ہوئی تھیں نواز شریف کے ساتھ. حالانکہ آصف زرداری صاحب بھی اس اسمبلی کو دھاندلی زدہ کہتے تھے. آروز کا الیکشن انہوں نے کہا تھا, مولانا فضل الرحمان کے بھی تحفظات تھے, باقی ساری جماعتوں کے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ حکومت کو کسی غیر جمہوری طریقے سے نہیں جانا چاہیے, کسی دھرنے کے ذریعے, کسی احتجاج کے ذریعے, کسی لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو گھر نہیں جانا چاہیے. آج وہی ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو گھر چلے جانا چاہیے, اور فرمائش یہ کی جا رہی ہے کہ چلو ہم نہیں بھیج سکتے تو آپ مہربانی کر آپ خود استعفا دے دیں, ہم کسی اور کو زحمت کیوں دیں. یہ تضاد ہے ان کے اندر. تو اتفاق رائے بالکل نہیں ہے ان کے اندر. اور مولانا فضل الرحمان, میں تو یہ سمجھتا ہوں, مجھے ہمدردی ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہی غلطی کر رہے ہیں جو پچھلے سال انہوں نے کی تھی. ایک دن آئے گا جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو نہ مریم نواز صاحبہ وہاں موجود ہوں گی, نہ بلاول صاحب موجود ہوں گے, نہ کوئی اور ہوں گے. اور مولانا فضل الرحمان کہیں گے کہ ہم اپنے مقاصد, مولانا فضل الرحمان کو کہنا پڑے گا ایک بار پھر کہ ہمارے مقاصد پورے ہو گئے, ہم واپس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے مردم شماری کے مسئلے پر جو حکومت کے تحادث سے ناراض ہیں. امین الحق صاحب مجھے جوائن کریں گے. مفتی کفایت اللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ امین الحق صاحب آپ موجود ہیں, وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور MQM کے رہنما. امین الحق صاحب بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے امین الحق صاحب میں پہلا سوال لے جانا چاہتا ہوں فاروق حبیب صاحب کے پاس, اور وہ سوال میرا سوال کیا ہے بلکہ وہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا سوال ہے. ذرا سنوائیے کیا سوال کیا انہوں نے. حکومت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کوئی ایک جواز بتا دیجئے کہ اس نقطے پہ بھی آپ نے ہمیں انگیج رکھا لیکن کچھ کر کے نہیں دیا. ہمیں وہ جواز بتا دیجئے کہ ہم حکومت میں کیوں شامل ہیں, ہم حکومت میں کیوں ہوں, کابینہ میں کیوں ہوں, یا ایوان میں بھی ہماری بات نہ سنی جائے تو ہمیں بتا دیا جائے کیا ہم ان منتخب ایوانوں سے بھی باہر آ جائیں. کیا سڑکیں ہی واحد راستہ ہے پاکستان میں انصاف حاصل کرنے کے لیے؟ جی فاروق حبیب صاحب, کیوں ایوان میں شامل رہیں, کیوں کابینہ میں شامل رہیں جب آپ وعدے پورے نہیں کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ MQM ہماری بڑی اہم اتحادی ہے, اور چاہے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں, چاہے امین بھائی ہیں, چاہے ان کے دیگر جو ہمارے ساتھ اراکین اسمبلی ہیں, ہمارا ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑا زبردست 2.5 سال ایک بڑا زبردست وقت گزر رہا ہے, اور مل جل کے ہم نے کام کیا ہے. اور یقیناً جو میں سمجھتا ہوں کہ MQM کو بھی کراچی سے مینڈیٹ ملا ہے, PTI کو بھی کراچی سے مینڈیٹ ملا ہے, اور یقیناً جو ہے وہ دونوں جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کیا ہے. اور سندھ حکومت کی طرف سے عدم تعاون کی شکایات جو ہیں وہ ان کو بھی ہیں, ہمیں بھی ہیں, لیکن ان کی طرف سے کل تحفظات کا اظہار کیا گیا سینسس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینسس ہوا تھا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے ڈیٹیل زیادہ تو جو ہے وہ امین بھائی کی اس کے اوپر کافی ورکنگ ہے, وہ بھی آپ کو بتا سکیں گے. لیکن یہ تو ہوا جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ تھی اس کے دوران ہوا,
اس دوران ان کے بھی تحفظات ہیں اور بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ سینسس ٹھیک نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کو دیکھنا ہے کہ کیا آئینی طور کے اوپر ہمارے پاس ایک گنجائش موجود ہے, کیا کوئی آئینی بائنڈنگ ہمارے آ رہی ہے, اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ تھا اس کو پبلک کرنے کے حوالے سے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم ایم کیو ایم کے تحفظات اور وہاں پر موجود باقی لوگوں کے تحفظات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مل بیٹھ کے یقیناً جو ہے وہ اگلے 2.5 سال کے اندر نکلے گا. جی اور جو ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں اس ٹائم پارلیمنٹ کے اندر بہترین لوگ ہیں, زبردست لوگ ہیں. رائٹ سر, میں امین الحق صاحب, امین الحق صاحب چلیں تعریف تو ہو گئی امین الحق صاحب کی, آپ شاید وہ اتنا شکوہ نہ کریں میرا خیال ہے. یہ میرے تو بڑے بھائی ہیں تو میں تو ان کی تعریف ہمیشہ کرتا ہوں. اچھا امین الحق صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک تجویز دی ہے اور وہ دی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب نے. وہ سن لیجئے, میں کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں, ان کی سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے. او بھائی سڑکوں کو چھوڑو, کابینہ سے نکلو, تم حکومت کا حصہ ہو. کب تک یہ لوری پاپ دو گے لوگوں کو؟ مکس سگنل نہیں دے سکتے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, آپ صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے کہ نہیں کھڑے. جی امین الحق صاحب. میرا خیال ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اپنے گھر بیان میں جھانکے اور پھر دوسروں کو مشورہ دے. خود ان کی اپنی اگر کارکردگی پچھلے 12 اور 13 سال کی دیکھتے ہیں تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام, حیدرآباد کے عوام اس بات کو ترس رہے, پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام دھرم برہم کر دیا جاتا ہے اور آج 21ویں صدی میں رہ کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کراچی کے عوام 18ویں صدی میں چنچی رکشہ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تعلیمی ادارے تباہ برباد کر دیے گئے ہیں. کراچی کے نوجوانوں کو نوکری نہیں دی جاتی اور پھر ہم سے مشورہ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مشورہ دینے کے بجائے انہیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے شہری سندھ میں بھی ترقیاتی کام ہونا چاہیے. اور دیکھیں انہیں اگر 13 نہیں تھا, ویسے یہ مشورہ نہیں تھا امیر صاحب, یہ مشورہ نہیں تھا, یہ ٹانٹ تھا. وہ ٹانٹ اس لیے تھا, وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں باہر آ جائیں گے لیکن حکومت کو چھوڑتے نہیں ہیں. شاید یہ مقصد تھا ان کا. میں عرض کر دوں اسد, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2012 سے لے کر 2018 ایم کیو ایم پاکستان, پورے پاکستان میں سمجھتا اے این پی کے علاوہ واحد سیاسی پارٹی تھی جو اپوزیشن میں تھی. جسٹ ٹیک دا ایگزامپل پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پاکستان پیپلز پارٹی, جی یو آئی اور یا پختونخوا ملی پارٹی, یہ تمام لوگ کسی نہ کسی صوبے میں کسی نہ کسی جگہ پر حکومت میں تھے. دا ون اینڈ اونلی ایم کیو ایم 6 سال تک اپوزیشن میں رہی اور ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور آج بھی دیکھیں کہ سندھ کے اندر ہم بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ وفاق میں جب وہ عوامل جس سے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی تکالیف یا بالخصوص جو شہری سندھ کے حوالے سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پر ایم کیو ایم پاکستان پولائٹلی بٹ ویری فارملی ان چیزوں کا مخالفت کرتی چلی آئی. اور آپ نے دیکھا کہ پرسوں جب کیبنٹ میں سینسس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو ہم نے کیا کیا, ہم نے اس پہ خاموشی اختیار نہیں کی, ہم نے کوئی سپورٹ نہیں کیا, بلکہ بمانگ دھول اس کی مخالفت کی. اور ہماری بنیاد کیا تھی؟ 3 چیزیں تھیں. ہم نے کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی یہ رائے تھی کہ 2017 کا سینسس کسی صورت پہ بھی قبول نہیں ہے. نمبر 1, ہم نے مطالبہ کیا کہ ہر صورت میں 2023 کے الیکشن سے پہلے مردم شماری دوبارہ کرائی جائے. اور تیسری اور امپورٹنٹ پوائنٹ کہ 2017 کے مردم شماری کی بنیاد پر کسی بھی ڈیلیمیٹیشن کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی بات کی ہے کراچی کے عوام کی, اور کراچی کے عوام کی بات کو باہر رکھا ہے. پھر آپ کے ساتھ میرا خیال ارشاد عارف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں کا میں آرٹیکل بھی پڑھتا رہتا ہوں. ان لوگوں نے ہمیشہ کیا لکھا ہے کہ سندھ کراچی کی, مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیسے کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زیادہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں مختلف چیزیں دیکھ لیتے کہ کراچی میں پانی کی ریکوائرمنٹ 1300 MGD ہے, جس کا مطلب کہ آبادی جو 1.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں جو 14,000 ٹن روزانہ کی بنیاد پہ کوڑا کرکٹ نکلتا ہے تو یہ بھی اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ ایسا نہیں ہے. پھر سب سے بڑی بات کیا, میں آپ کو ایک فگر کوٹ کرتا ہوں, یہ ول بی شاک ٹو ہیئر. میں سمجھتا رہتا ہوں ارشاد عارف بھائی اور صاحب بھی موجود ہیں ان کے لیے. آپ دیکھیں کہ 1998 میں سے لے کر 2017, یعنی کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آبادی بڑھی ہے جس تناسب کے ساتھ بڑھی ہے, اگر ہم تھرپارکر کو دیکھتے ہیں 80.43
% کے حساب سے آبادی بڑھ جاتی ہے، گھوٹکی 69% بڑھ جاتی ہے، بدین 63% بڑھتی ہے، عمرکوٹ 61%. اور اگر کراچی اور حیدرآباد کو دیکھتے ہیں، یہ وڈ بی شاک ٹو ہیئر، یعنی کہ سب سے بڑا شہر جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے، KPK سے اور بلوچستان سے، ایون انٹیریئر علاقہ سے مائگریشن ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کی آبادی دوسرے علاقوں کے مقابلے میں صرف اور صرف 62% بڑھتی ہے. تو یہ لوگ سوال پوچھنے کے ہم بجانب ہوتے ہیں نا، یہ بڑا شہر جو معاشی ہب ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ اب چونکہ ایک ایسا سینسس جس کی بنیاد پر، اور یہ صاحب اپنی رائے کا مختصر اظہار کیجیے گا، وقت کم ہے، کہ جس بنیاد پر وہ الیکشنز ہو گئے ہیں اور اب اس کو نہ ماننے کے سوا چارہ کیا؟ رول بیک تو نہیں ہو سکتا، الیکشن رول بیک یہ ہو سکتا ہے کہ نیا الیکشن نئے سینسس کے تحت ہو، یہ تو ممکن ہے، لیکن MQM کو یہ اعتراض کیوں ہے کہ پرانے کو تسلیم کیوں کیا گیا؟ اور یہ صاحب دیکھیں وہ تو خیر گزری بات ہے، وہ گزر گیا، اس کا تسلیم کر لیا، اس کو تسلیم کرنے کے بعد ہی تو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ سینسس پاکستان کے اندر مکمل طور پہ صحیح طریقے سے ایک دن کرفیو لگا کے ہونا چاہیے. دنیا پوری میں جہاں کس طرح کی ٹینشن ہوتی ہے وہاں ایک دن مکمل پورے ملک میں کرفیو لگا دیا جاتا ہے اور سینسس ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں، میں نے خود 2 دفعہ سینسس کرایا، چاغی میں آخری سینسس کرایا تھا. یہ تجویز کوئی نہیں مانتا کہ ہم یہ کر لیں. آپ ایک دن وارن کریں کہ اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں. آپ کے ملک میں 3-4 دن کے لیے چھٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک دن مکمل کرفیو لگائیں اور اس کے وقت صرف سینسس سٹاف باہر نکلے اور نہ کر لے. یہ ہونا چاہیے. یا ہم اتنی عجیب و غریب قوم ہیں کہ ہم ایک سینسس نہیں کروا سکتے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو ہے ہی ہے. آپ کے پورے کا پورا اساس بنتا ہے، آپ کے پورے جھگڑے یہیں سے کھڑے ہوتے ہیں. میرا اتنا حق ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا اتنا حق ہے، اور آج تک اس کو طے نہیں ہوگا. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکومت کے پاس کرنے کو کیا ہے ارشاد علی صاحب؟ دیکھیں جی، وہ ہو گیا، اس پہ جھگڑے ہوئے، فسادات ہوئے، سب کچھ ہوا، کسی نے تسلیم کیا کسی نے نہیں کیا. آپ نے روک لیا ایک دفعہ، تو آپ نے اس کو روک لیا تھا نا، ان کے نتائج کو. تو میرا خیال ہے کوئی خرابی نہیں جو اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں. کراچی ہمارا ایک معاشی ہب ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی، شاہراہ ہے معاشی ہماری. تو اس کے ساتھ آپ پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو کون سی سہولت، اگر آپ کے پاس سینسس نہیں ہے دوست، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر کی آبادی کتنی ہے، اس کو کتنا پانی چاہیے، اس کو کتنا فوڈ چاہیے، کتنی صفائی کے انتظامات چاہیے، باقی ساری پلاننگ جو ہے روزگار کے مواقع وغیرہ، تو آپ سینسس کے بغیر نہیں چل سکتے. میرا خیال ہے یہ MQM کا مطالبہ اس حد تک درست ہے کہ یا تو وہ جو بلاک انہوں نے کہا تھا کہ جی بلاک سسٹم نئے سرے سے وہ کریں گے، یا وہ کریں، یا پھر اوورآل ساری. بالکل صحیح ہے. تو امین الحق صاحب کی بات سے اتفاق ہے سب مہمانوں کو، بشیر فاروق حبیب صاحب سب کو اتفاق ہے، مگر اب اس کو کیسے کرنا ہے یہ مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا ہوگا. بہت شکریہ امین الحق صاحب آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. باقی تمام مہمانوں کا بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.